ایک کام اور بھی وہاں کرنے والا ہے، چاہے پہلی مجلس میں کریں، آخر میں کریں، جب بھی موقع ملے تو اپنی تشکیل بھی کروائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے نا مواجہ شریف پہ یوں کہیں، یا اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی حیات میں مختلف صحابہ کو مختلف جگہ دین کے کام کے لیے بھیجا، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، تو مختلف صحابہ کو مختلف جگہ بھیجا۔ اے اللہ کے نبی میں واپس جا رہا ہوں، اب جو بھی میرا شہر ہے، وہ بھی لاہور، ہمارے گروپ میں لاہور کے، گجرانوالہ کے، کراچی کے مختلف ساتھی ہیں، گروپ والوں سے بھی، باقی جو بھی جہاں سے بھی آیا ہو، یوں مانگے اللہ یا رسول، یہ کہے مانگنا تو اللہ، دعا صرف اللہ سے، مانگنا صرف اللہ سے۔ نبی علیہ السلام سے یوں درخواست کریں کہ اللہ کے نبی میں واپس جا رہا ہوں، آپ میری تشکیل کر دیجئے، دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیجئے کہ میں وہاں جا کر آپ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، پھر یہاں آ کے اپنے دین کے کام میں اضافہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی امت کا غم وہاں سے لے کر آئے۔ جو مدینہ حاضر ہو اور امت کا غم نہ لے کر آئے، اس کی حاضری کیا حاضری ہے؟ نبی علیہ السلام کا غم ہی جس کو نہ ملا، جس حاضری میں وہ غم ٹرانسفر نہ ہوا، تو 8 دن میں کیا کیا؟ مزہ تو تب ہے کہ واپس آ کے ہم زیادہ شوق کے ساتھ دین کے لیے لگیں، پھر تو کچھ ملا، اگر ویسے کہ ویسے ہی ہیں، دنیا میں اسی طرح ڈوبے رہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سینے کا غم ٹرانسفر نہ ہو سینے سے سینے میں، تو پھر اسی دل کا قصور ہے جس کے اندر رشتہ داروں کے لیے نفرتیں بھری ہوئی ہیں، کیا ملے گا؟ تو اس کی فکر کریں، اور وہاں 40 نمازیں پڑھنے کی فکر ہو، 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی شریف میں انسان پڑھ لے تو انشاءاللہ جہنم سے برات کا پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ 8 دن ہیں، انشاءاللہ 8 راتیں ہیں تو مل جائیں گی، تو ہر آدمی کوشش کرے۔ رہا عورتوں کا مسئلہ، تو عورتیں تو اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں وقت پہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوٹل میں بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ حاضری کے لیے جب آئیں، عورتوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو کہا جائے جی وہاں مدینہ میں بھی آپ کو مسجد میں ثواب کب ملے گا، ہوٹل میں زیادہ ملے گا، جی لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، ابھی بھی گھر پہ پڑھنی ہے، تو اس مسئلے کو سمجھ لے تھوڑا سا۔ دیکھیں بھئی، نبی علیہ السلام نے جن خاتون کو کہا تھا کہ مسجد میں نماز سے گھر کی نماز افضل ہے اور اندر کے کمرے کی افضل ہے اور اندر والے کی اور زیادہ افضل ہے، تو وہ کہاں کہا تھا؟ لاہور میں، کراچی میں؟ بتائیں، مدینہ میں ہی کہا تھا نا۔ اور سو امام کون تھے؟ خود نبی علیہ السلام، اور مقتدی کون تھے؟ پیچھے ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ، ایسے لوگ تھے۔ اتنی بابرکت نماز میں بھی کہا کہ نہیں گھر کے اندر پڑھ لو زیادہ ملے گی۔ تو آج تو نہ صحابہ جیسے ہی امام نمازی ہیں، نہ خود نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، تو آج کو حکم بدل جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے بات تو وہی رہے گی، ہاں جس وقت یہ سلام پیش کرنے کے لیے آئیں اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، تو یہ ترتیب ان کی مناسب ہے۔ اچھا جی، وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن چند باتیں اور ہیں وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مدینہ طیبہ میں نا ایک دسترخوان لگتا ہے، مکہ میں بھی لگتا ہے لیکن مدینہ طیبہ میں زیادہ اہتمام سے نظر آتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دسترخوان لگتا ہے۔ اس دسترخوان پہ بھائی ہر آدمی جو مدینہ میں جائے ضرور بیٹھے، اس کا روزہ ہو بیٹھ جائے، نہ ہو تو بھی بیٹھ جائے، بھوک ہو تو بھی بیٹھے، بھوک نہ ہو تو بھی بیٹھ جائے، اس میں سے کچھ کھائے پیے ضرور۔ کیوں؟ اس نیت کے ساتھ کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دسترخوان لگایا جا رہا ہے، غلام لگا رہے ہیں، اس طرح سے سوچ کے بیٹھے، اور یوں جب بیٹھے تو اللہ سے مانگے یا اللہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اتنے قریب بیٹھ کے تو دنیا میں کھلا پلا رہا ہے، اللہ جنت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی دعوت کریں گے اسی طرح قریب بٹھا دینا۔ مانگنا ہی ہے نا، مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھائے پیے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، آب زمزم وافر ہے، چند لوگوں کو پلا دیں کوشش کر کے، اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک شخص کو نا جہنم جا رہا ہوگا، تو ایک آدمی کو دیکھا بھئی تم جا رہے ہو جنت میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان ہے میرے اوپر، اچھا فرمائیں گے جاؤ بھی لے جاؤ، ساتھ ہی لے جاؤ۔ تو ہم اس نیت سے کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے، چاہے کالا ہے گورا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، میں اس کو پلاؤں گا، کیا پتہ وہ قیامت کے دن بندہ میں ہی ہوں جو پریشان ہو رہا ہوں، یہی پیالہ کام آ جائے۔ سبب ہی جمع کر رہے ہیں نا، تو ایک سبب بندہ اور مغفرت کا لائن میں لگا دے، کوئی تو قبول کروائے نا، تو اس سے نہ انسان فکر مند ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ میں کھانا کھلانا تو یہاں بھی افضل ہے اور وہاں بھی افضل ہے، لیکن آپ مکہ میں مدینہ میں اپنے ساتھیوں کو ہی کھلائیں، چاہے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، آپس میں ایک دوسرے کو بھی کھلائیں، تو نسبت کیا ہو کہ بھئی جو مکہ میں ہے یہ اللہ کا مہمان، جو مدینہ میں ہے یہ نبی کا مہمان، دونوں جگہ انسان اللہ کا مہمان ہے، تو یہ تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اب وہاں ایک کھجور مجھے کھلائیں تو نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ میں آپ کو کھلاؤں، نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ یہاں وہ نسبت اس درجے کی نہیں ہو سکتی، تو کھلانا پلانا ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہے تو اللہ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔